اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116، 17 اور 118 کا انشاءاللہ ترجمہ تفسیر بیان کروں گی۔ اور یہ ٹاپک ہے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم لوگ جب انبیاء کرام کو وہ والا درجہ نہیں دے سکتے جو نو ڈیز کیا جا رہا ہے، ہو رہا ہے وہ سارا، یہ اس چیز پر ہمارا جو ہے وہ فوکس ہے مین۔ آج کل کے زمانے کے لحاظ سے ہم لوگ کس طرح کر کے یہ سارا کچھ شرک وغیرہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ رہے ہیں، مگر شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَّ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ ترجمہ ہے، اور جب پوچھے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ بنا لو مجھے اور میری ماں کو دو خدا اللہ کے سوا؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے تو ہر شریک سے، کیا مجال تھی میری کہ میں کہوں ایسی بات جس کا نہیں مجھے کوئی حق؟ اگر میں نے کہی ہوتی ایسی بات تو ضرور جانتا اس کو۔ تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے تمام غیبوں کا۔ نہیں کہا میں نے انہیں سوائے اس کے جتنا کچھ تو نے مجھے حکم دیا کہ عبادت کرو اللہ کی، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اور تھا میں ان پر گواہ جب تک میں رہا ان میں، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی نگران تھا ان پر، اور تو ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ اگر تو عذاب دے انہیں تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے انہیں تو ان کو تو بلا شبہ تو ہی سب پر غالب ہے، بڑا دانا ہے۔ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ جو معاملات ہمارے ساتھ کرے، اور یہ بات ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے متعلق ہو رہی ہے۔ اور جب یہ آیات نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی وہ پریشان رہے کہ میری امت کا کیا ہوگا، کیونکہ جو ظاہر ہے اس کی تفسیر تو میں آپ کو بتاتی ہوں، اور جو احادیث اس کے ساتھ ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں کہ کس طرح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی تھی ان چیزوں کو دیکھ کے۔ ہوا یوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلائے گا سب سے پہلے جب ہم لوگ ظاہر ہے زندہ جب اٹھائے جائیں گے، جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، سب لوگ ننگے بدن ہوں گے، اور کچھ بھی کسی کو بھی سارے بغیر ختنے کے پیدا ہوں گے دوبارہ۔ اللہ تعالیٰ جب قبروں سے اٹھائے گا ہم سب کو، تو صرف ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے لباس پہنائیں گے۔ یہ بھی ایک انفارمیشن والی بات ہے، ان کو پہنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حجت سکھا دیں گے، اور وہ کہیں گے کہ اے رب مجھے تو پتہ نہیں کہ میرے بعد میری قوم نے کیا کیا۔ جب تک میں ان لوگوں میں رہا تو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تیری عبادت کی تھی، میرے بعد میں نہیں جانتا کہ کیا ہوا۔ وہ غیب کا جاننے والا تو ہی ہے، تو ہی بہتر کارساز ہے، تو بہتر ان پر گواہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تمام انبیاء اور ان کی امتوں کو بلایا جائے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا،
اللہ تعالیٰ ان پر کیے گئے اپنے احسانات کا تذکرہ فرمائے گا، وہ اقرار کر لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال کرے گا تو وہ انکار کریں گے کہ میں نے تو اپنی امت سے اپنی برستش کی فرمائش نہیں کی تھی۔ نصارہ کو بلایا جائے گا، جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے ہی کہا تھا کہ میری عبادت کرو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کی اذن سے اللہ تعالیٰ ان کو حجت عطا فرما دے گا، وہ فرمائیں گے کہ اللہ میں نہیں جانتا، نہ میں نے ان کو کہا ہے، تو بہتر میں تو یہاں آ گیا تھا، یعنی کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا تھا نا، مجھے تو نہیں پتا کہ میرے پیچھے میں بے خبر تھا ان سے کہ یہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں، تو علام الغیوب ہے، تو بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ وہ جھوٹے قرار دے دیے جائیں گے کیونکہ وہ جھوٹے ہی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں ان کو کہا تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنا فائدہ سوچا، دنیا کا سامان ان لوگوں نے سوچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ہر ایک فرشتہ آپ کے سر اور جسم کے ایک ایک بال کو پکڑ لے گا۔ ان نصارہ کو 1000 سال تک ہاتھ پاؤں جوڑے بٹھا رکھا جائے گا، یہاں تک کہ ان پر حجت قائم ہو جائے گی، حقیقت واضح ہو جائے گی۔ صلیب کو ان کے سامنے اٹھایا جائے گا، پھر انہیں آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ بے شک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، واضح نصیحت کی اور فرمایا، اے لوگو تم قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھائے جاؤ گے، جس طرح بوقت پیدائش تھے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، میری امت کے چند آدمیوں کو لایا جائے گا اور دوزخی ہونے کے سبب انہیں لیفٹ سائڈ بائیں ہاتھ ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں۔ کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیسی کیسی بدعتوں کو رواج دیا اور کیا کیا کرتوت کرتے رہے، تو میں بھی وہی کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ اللہ تو ہی ان پر واقف تھا، تو ہی ان کا گواہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ کہا جائے گا کہ آپ کے بعد یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے کو منتظمن ہے، اور جو چاہے اللہ تعالیٰ کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو لوگوں کو عذاب دے، وہ چاہے تو وہ لوگوں کو بخش دے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہو گئے، اسی طرح اب یہ دیکھیے کہ رزیلوں کے پاس علم آنا یہی چیز کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے علماء لوگوں کو ہی دوزخ میں ڈالا جائے گا، علماء کرام کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ بدعتوں کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ زیادہ ہیں، وہ کمپلیٹ ہیں، ان کے اوپر دین جو انبیاء کرام جو قرآن کریم میں ہے ان کے اوپر اسلام جو ہے وہ مکمل ہو چکا۔ اب کسی کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی نئی چیز نکالے اور اس نئی چیز کو فالو کرنے کا یا اس ایسی نیازیں کھانے کھلانے کا وہ کوئی اس طرح کا کوئی چیز جاری کرے یا حکم جاری کرے، وہ بدعت ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے، اپنے لیفٹ رائٹ آگے پیچھے دھیان کیجئے کہ کون سے وہ لوگ ہیں اور کیسے کر کے وہ لوگ دین میں نئی چیزیں نکال رہے ہیں، اور ایسے تو ڈائریکٹ بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو انہوں نے کافی لمبا قیام کیا اور ایک آیت کو وہ صبح و شام بار بار دہراتے رہے، اسی آیت کو۔ رات کو رونے لگے، ایک رات کو، یعنی کہ یہ جو ہے نا یہ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے، ایک رات کو وہ رونے لگ گئے، نماز پڑھتے پڑھتے رونے لگ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس جاؤ اور پوچھو ان سے کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہم امتی، اے میرے رب میری امت۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ محمد یہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مانگو محمد کیا مانگتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، اے میرے اللہ، یا الہی میری امت کو بخش دیجئے، میری امت کو بخش دیجئے۔
میں صرف اپنی امت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ تو ان کو دوزخ سے بچا لے۔ جبرائیل امین واپس آئیں گے، بقیہ کروں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کل، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا، اور کل کیا ہوگا اس سے آپ کو پتہ چلے گا، اور بہت انٹرسٹنگ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کل بقیہ حصہ کروں گی۔ جزاک اللہ خیر۔